اور حضور یہ چور نہیں ہے، یہ میرا مالک ہے. ان دونوں نے آقا گندے ارادے سے، گندی نیت سے ان دونوں نے تہیہ کیا تھا کہ میرے مالک کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے شرمندہ کریں گے، رسوا کریں گے، بے عزت کریں گے. یہ میرا مالک ہے، میں اس کی ملکیت ہوں، میں اسی کا ہوں. سرکار نے فرمایا جاؤ فیصلہ ہو گیا، تو اپنے اونٹ کو لے جا. اور ان دونوں کے متعلق سرکار نے فرمایا چونکہ تم نے تہمت لگائی ہے، تم پہ حد قذف جاری ہوگی، بہتان تراشی کی سزا ہوگی، جاؤ کوڑے مارو. انہیں جلاد پکڑ کے لے گیا کوڑوں کی سزا کے لیے. اب وہ شخص اونٹ کی مہاڑ پکڑ کر جیسے ہی مسجد کے دروازے کی طرف بڑھا، پتہ نہیں حضور کے مقدس ذہن میں کیا خیال آیا، سرکار نے اسے واپس بلا لیا. فرمایا ذرا واپس آؤ. واپس آیا، آقا کی بارگاہ میں بیٹھ گیا. حضور حکم فرمائے. سرکار نے مسکرا کے فرمایا ایسا کون سا کام کرتے ہو؟ ہاتھ کٹنے سے بچ گیا ہے، اونٹ اور جانور اور ڈنگر تیرے حق میں بول بول کے گواہیاں دے رہے ہیں. ایسا کون سا کام کرتے ہو؟ ہاتھ بھی بچ گیا، رسوائی سے بھی بچ گئے، اور جانور تیرے حق میں بول رہے ہیں. کہنے لگا حضور میں کھانا روٹی کھانا بھول جاتا ہوں، مگر آپ پر درود و سلام پڑھنا نہیں بھولتا. حضور میں ہر کام بھول جاتا ہوں مگر آپ پر صلاۃ و سلام پڑھنا نہیں بھولتا. سرکار نے فرمایا جاری رکھنا. کیا فرمایا؟ ویسے آج اگر میری اور آپ کی نیت بن جائے نا تو مزہ آ جائے درود و سلام پڑھنے. سرکار نے فرمایا جاری رکھنا. حضور کیا ہوگا؟ فرمایا دنیا میں ہاتھ کٹنے سے بچ گیا ہے، آخرت میں تیرا جسم جہنم میں جلنے سے بچ جائے گا. چوتھی بات اور آخری بات، اس پر شاید میرا وقت بھی ہو جائے گا، صلاۃ و سلام پر. میں نے کبھی عرض کیا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، بڑی معروف بات ذہن میں آگے تو عرض کر دیتا ہوں درود و سلام کے حوالے سے. بھارت کی ایک ریاست ہے جوناگڑھ. آپ کو تو یاد آ گیا ہوگا. بھارت کی ریاست کون سی ہے؟ زور سے بولیے گا. جوناگڑھ. تو وہاں ایک مستری رہتا تھا، راج. ہم تو مستری کہتے ہیں، آپ بھی مستری کہتے ہوں گے نا، یہ جو تعمیر کرتے ہیں مستری. اس کا ایک طریقہ تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اپنے ہاتھ میں اینٹ پکڑ کر اسے ادھر اینٹ کو تراشنا شروع کرتا تھا، ادھر حضور پر درود و سلام پڑھنا شروع کرتا تھا. ایک خاص عدد تک، 1000 تک اس کا درود بھی مکمل ہوتا اور اس کی اینٹ بھی محترم قائم خانی صاحب تراشی جاتی. یہ اس کا معمول تھا. اپنا اپنا انداز ہوتا ہے ہر کسی کا. درود و سلام بھی مکمل کرتا اور اینٹ بھی اس کی تراشی جاتی. روز کا معمول تھا. اپنا کام بھی کرتا ہے، تھا مستری، مزدور تھا، کام کرنے والا. تو ایک دن کیا ہوا، حضور کو مستری صاحب پہ پیار آ گیا. تو ویسے مستری کی موج نہیں لگ گئی، سرکار کو مستری صاحب پہ پیار آ گیا. مستری صاحب تو رات خواب میں سو گئے، محبوب تشریف لے آئے. حضور تشریف لے آئے خواب میں. تو مستری صاحب نے نا اپنے لبوں کو، اپنے چہرے کو حضور کے قدموں پر رکھا اور لگے حضور کے قدموں کے بوسے لینے. سرکار کے نالین مقدسہ کو چومنے لگے. سرکار نے پیار سے مستری صاحب کو ایسے تھپکی بھی دی اور سرکار نے فرمایا مستری تو پڑھنا ہے درود میرے تے 1000 باری روز. انہوں نے کہا جی سائیں میں پڑھتا ہوں.
کریم جو ہوئے. سرکار نے فرمایا اچھا پھر وہ سامنے دیکھو میرا شہر ہے مدینہ خواب میں, وہ میرا شہر ہے مدینہ, اور وہ سامنے دیکھو میرا گنبد خضرا. کہنے لگے جی حضور میں زیارت کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا رات ہوا مستری صاحب تیز چلی ہے, اور تیز ہوا نے میرے گنبد کے ایک کنگرے اور پتھر کو دیکھو نا وہ گرا دیا ہے. وہ سامنے ٹائل, جی حضور وہ سامنے ایک پتھر گرا ہوا ہے گنبد خضرا کے مقدس محراب سے. تو سرکار نے فرمایا جب گرا ہوا ہے تو پھر سوچ کیا رہے ہو, اپنا سامان باندھو تیاری کرو, جونا گھر چھڑ تے کل اپڑ مدینے میرے کول. چھوڑو کام اور پہنچو میرے پاس مدینہ. محبوب تشریف لے گئے. صبح مستری صاحب کو بیگم صاحب نے جگایا کہ مستری صاحب اٹھے, کچھ سبزی لے آئے, کوئی گھر کے لنگر کا انتظام کرتے ہیں. اس نے کہا نہیں میری ڈیوٹیاں ختم ہو گئی, اب کوئی سبزی نہیں کوئی لنگر نہیں, میری ڈیوٹیاں ختم. تو بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے تو رات ٹھیکہ مل گیا ہے. بیوی نے کہا راتوں رات کون سا ٹھیکہ مل گیا ہے؟ اس نے کہا آپ چھوڑیے یہ معاملات اور جلدی سے میرا بیگ تیار کریں. پورا خواب بتا دیا نا اپنی بیوی کو. تو بیوی نے کہا نہ پاسپورٹ ہے, نہ ویزا ہے, نہ پیسے ہیں, نہ نظام ہے, کیسے جائیں گے مدینے؟ تو مستری صاحب کہنے لگے اگر اپنی مرضی سے جاتا تو یہ سب چاہیے ہوتا, اب تو بلانے والوں نے بلا لیا, اب زیادہ راہ جانے, معاملات جانے اور مصطفیٰ جانے. آپ جلدی سے میرے معاملات کو میرے بیگ کو تیار کریں. مستری صاحب کا بیگ تیار ہوا. مستری صاحب نے اپنا تھیلا بھی اٹھا لیا, کانڈی بھی بیچے, تیسی بھی بیچے, اور جو اوزار ہوتے ہیں وہ بھی سارے تھیلے کے اندر. مستری صاحب نے رکھا بیگ اپنے تھیلے پر, کندھے پر, اور بیگ اٹھا کے نا اپنے گھر سے جونا گڑھ سے چلے جونا گڑھ کی بندرگاہ پہ, جہاں بحری جہاز 3000 حاجیوں کو لے کر جدہ روانہ ہو رہا تھا. بھارت سے جونا گڑھ سے جدہ روانہ ہو رہا تھا. 3000 حاجی تیار بیٹھے. انتظام دیکھیے گا, چونکہ مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہیں, یہاں تو میرے غوث فرماتے ہیں کہ میں تو کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے